الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، پس کیسے حال ہوگا اس وقت جس وقت ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، وجئنا بک، اور ہم آپ کو بھی لائیں گے، علی ہؤلاء، ان کے اوپر، شہیداً گواہ بنا کر، یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، تمنا کریں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کچھ بھی نہ چھپا سکیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بخل اور ریاکاری کی مذمت کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ سبق پڑھا تھا۔ یہ دونوں ایسے برے عمل ہیں جن سے عمل انسان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ریاکاری تو ایک ایسا برا عمل ہے جس سے عبادت بھی اللہ رب العزت رد فرما دیتے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ انسان کی نمازیں، صدقے، خیرات، روزے، حج، جتنے بھی قیمتی اعمال کیوں نہ ہوں، پہاڑ جتنے اونچے ہی عمل کیوں نہ ہوں، آسمان کے ستاروں کے برابر ہی عمل کیوں نہ ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہی کثرت کے اندر جو ہے اتنی کثیر تعداد کے اندر ہی عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اخلاص کی دولت نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے اندر اپنی واہ واہ بنانے کے لیے کر رہا ہے، اللہ اس کی ان نمازوں کو، روزوں کو، صدقوں کو، خیراتوں کو، حجوں کو اس کے منہ کے اوپر دیر مارتے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کتنا قیمتی عمل ہے، کتنا وقت نکال کے انسان جو ہے نماز کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، تجارت کو چھوڑ کے، دکان کو بند کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ایک محنت اور مشقت اٹھانا پڑتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسے ہی تو نہیں نا اللہ رب العزت نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنا، 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، جس طرح کے اس کے آداب ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے مستحبات ہیں، ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے پھر اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہونا کوئی آسان کام ہے؟ تو اس کے اندر بھی اگر ریا کا عمل آ جائے، دکھلاوا آ جائے، تو پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کیا کہ لوگ اس کو کہیں بڑا سخی ہے جی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں اسی چیز کا تو اندیشہ ہے کہ وہ شرک خفی کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ ملوث ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک خفی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ تو ریاکاری کی مذمت کے متعلق آپ جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک طویل حدیث کے اندر یہ بات بھی جو ہے نا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا وہ عالم ہوگا، سخی ہوگا، شہید ہوگا، حالانکہ بڑے بڑے اونچے عمل ہیں، لیکن عالم کا عمل اخلاص کے اوپر مبنی نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے بڑے علم والا سمجھیں جی، میری خطابت کے ڈنکے بچیں جی، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی۔ اس عالم کو فرشتے کو حکم ہوگا جہنم کے گڑھے کے اندر پھینک۔ سخی کو لایا جائے گا، اس کو بھی اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرشتے کو کہیں گے جہنم کے گڑھے میں اس کو پھینکو۔ اس کی صحاوت کا مقصد اخلاص نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا لوگوں کے اندر بس یہ مشہور ہو جائے یہ بندہ بڑا سخی ہے، ہر وقت اس کے دروازے کے اوپر مانگنے تانگنے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے، کبھی بھی یہ کوئی کسی کو خالی ہاتھ جو ہے نا وہ واپس نہیں پلٹتا۔ ریاکاری مقصود تھی، بس دنیا کے اندر اس کو واہ واہ مل گئی ہے۔ شہید کو لایا جائے گا اسی وجہ سے جہنم میں گرایا جائے گا کہ وہ
میدان جہاد کے اندر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے تو لڑتا تھا، اخلاص مقصود نہیں تھا، جہنم کے اندر جو ہے نا وہ گرا دیا جائے۔ اخلاص والا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، اگرچہ وہ کم ترین ہی ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑا کر لیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، چھوٹا عمل کر لیں اخلاص کے ساتھ جو ہے نا وہ کریں، تھوڑا صدقہ کر لیں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں، ریاکاری جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے سبق کے اندر انبیاء کی گواہی کا تذکرہ ہے۔ ظاہر بات ہے پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پچھلے سبق کے اندر ریاکاری اور بخل کا جو ذکر کیا گیا تھا، جن لوگوں نے دین کی تعلیمات کو بخل کی وجہ سے یا ریاکاری کی وجہ سے یا کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے جھٹلا دیا تھا، اب ان کے خلاف قیامت کے دن شہادت قائم ہوگی۔ جب اللہ کے دربار کے اندر وہ پیش ہوں گے تو اللہ نبیوں کو اور مومنین کو بطور سرکاری گواہ کے پیش کریں گے، اور ان کی شہادت کو قبول بھی اللہ رب العزت کریں گے، اور پھر اس وقت ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہوگی، اور ان کے اوپر سزا بھی جو ہے نا ان کو بتائی جائے گی کہ تمہارا جو انجام ہے وہ جہنم۔ اس گواہی کا تذکرہ آج کے سبق کے اندر آ رہا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اللہ کہتے ہیں اس حالت کو کبھی تم دیکھ لو نا کہ وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا، کیفا، وہ کیسا منظر ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے، قیامت کی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے دن جو خوف الہی کا جو غلبہ کافر لوگوں کے اوپر ہوگا، جس کی کیفیت آج کوئی مولوی بیان نہیں کر سکتا، اللہ نے ایک چھوٹے سے کلمے کے اندر بیان کیا، کیفا۔ وہ کیسے منظر ہوگا، وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا، وہ کیسا شدت خوف کے اوپر مبنی منظر ہوگا کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہولناکی ہوگی، جہنم کی ہولناکی سامنے جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوگی۔ اذا جئنا من کل امت بشہید، جس وقت ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو بھی گواہ جو ہے نا ان کے اوپر بنا کے لائیں گے۔ تو اس وقت کا منظر جو ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ کافروں کے منہ کے اوپر چونٹیاں جو ہے نا وہ رینگ رہی ہوں گی، ان کا منہ کے اوپر 12 جو ہے نا وہ بجے ہوئے ہوں گے۔ ہولناکی اور شدت کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے نا بدصورت جو ہے نا وہ بنا ہوا ہوگا، چہرے کی رونق ختم ہوگی، سیاہی اور ذلت جو ہے نا ان کے چہرے کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے نا بیان کی گئی۔ یوم تسود وجوہہم وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ بعض چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خشاش بشاش ہوں گے، لیکن بعض چہرے تو ایسے ہوں گے ان کے چہرے کے اوپر سیاہی اور ذلت جو ہے نا وہ چھائی ہوئی ہوگی، وہ سیاہ ہوں گے۔ اپنے کفر کی بدولت ان کو کہا جائے گا ذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، دنیا کے اندر جو تم انکار کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا انکار کیا کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ تو اس وقت اللہ رب العزت بطور سرکاری گواہ نبیوں کو بھی لے کے آئیں گے، ہر امت سے ایک گواہ پیش کیا جائے گا۔ وہ کون ہوگا جی؟ ہر امت کا جو نبی ہے اپنی اپنی امت کے بارے میں شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ میں نے ان کو حق کا پیغام پہنچایا، انہوں نے انکار کیا۔ ہر نبی اپنی امت میں سے جو منکرین ہوں گے ان کے خلاف جو ہے نا شہادت دے گا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچایا، میں نے ان کو واعظ بھی کیا، میں نے ان کو نصیحت بھی کی، میں ان کے پاس بھی گیا، اکیلا بھی، تنہائی کے اندر بھی ان کے پاس گیا، رات کے وقت بھی ان کے پاس گیا، دن کے وقت بھی ان کے پاس گیا، خلوت کے اندر بھی گیا، جلوت کے اندر بھی گیا، ایک بڑے ہجوم کے اندر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے جس انداز سے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے میرا انکار ہی کیا۔ اس وقت نبی کی شہادت ان کے حق میں قبول کی جائے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو بھی ہم جو ہے نا اپنی قوم کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے کافروں اور مشرکوں اور منکرین کے خلاف شہادت دیں گے۔
اللہ آپ کی بھی شہادت کو قبول کریں گے، اور یہ شہادت اس وقت کی ہوگی، ان لوگوں کے خلاف ہوگی جو لوگ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے انکار کرنے ہیں۔ بعد والے لوگوں کا کیا معاملہ ہے وہ تو نبی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ نبی کے جانے کے بعد جن لوگوں نے نبیوں کی تعلیمات کا انکار کیا ان کے اوپر نبی کی شہادت نہیں ہوگی۔ نبی کے دور کے اندر، نبی کے زمانے کے اندر جن لوگوں نے نبی کی شہادت کا، نبی کی دعوت کا اور تبلیغ کا انکار کیا، اس کے خلاف ان کی گواہی جو ہے نا قبول کی۔ باصیت انسان مرنے کے بعد ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا ہے، ہمارے بعد کیا ہوا ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا مجھے پتہ ہے یہ کیا کرتے رہے ہیں، اللہ تو نے مجھے ان کے اوپر نگہباں بنایا تھا، اور جس وقت میں اٹھا لیا گیا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، یہاں توفیتنی کا معنی وفات نہیں کرنا، جس وقت تو نے مجھے پورا آسمان کے اوپر اٹھا لیا، پھر مجھے نہیں پتہ یہ کیا کرتے رہے، پھر تو ہی جانتا ہے۔ توفا یا توفا اس کا ایک معنی ہوتا ہے پورا لے لینا، وفات کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور وفات کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پوری روح کو فرشتے نے باہر نکال دیا۔ وہاں پر بھی لفظی معنی یہی ہے، توفا یا توفا، پوری روح کو نکال دیا۔ روح کا کوئی جز انسان کے بدن کے اندر باقی نہیں رہا، ساری روح جو ہے نا اس نے نکال لی، ختم، ڈیڈ باڈی، مردہ، میت۔ تو یہاں پہ پورے کا پورا لینے سے کیا مراد ہے کہ جس وقت تو نے مجھے پورے کا پورا اوپر آسمان پہ اٹھا لیا، اے روح مع الجسد، روح جسم کے ساتھ تو نے مجھے پورا اٹھا لیا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں کے اوپر روح مع الجسد حیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے جو دنیا کے اندر جو نہ ہوتی، بس اللہ کا ذکر اذکار جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے اوپر تشریف لے گئے، آپ نے جس وقت پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے اوپر نبیوں سے ملاقات کی، سارے نبیوں سے ملاقات ان کی مثالی اجساد کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ حقیقی جسم کے ساتھ، وہ مثالی اجساد کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے اسی جسم اور روح کے ساتھ آسمان کے اوپر زندہ ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جس وقت تو نے مجھے پورے کا پورا اٹھا لی، اب مجھے نہیں پتا انہوں نے پیچھے میرے بعد جو ہے نا وہ کیا کرتے رہے، میری تعلیمات کے اوپر کاربند رہے ہیں یا انہوں نے جو ہے نا انکار کر دیا۔ وہ تو ہی جا، انکا انت علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے، یہ تیرا خاصہ ہے کہ چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتا ہے۔ کسی نبی کو بھی غیب کا علم نہیں، اگر غیب کا علم ہوتا تو جان لیتے نا کہ میرے بعد کیا ہوا ہے، اس کی بھی شہادت دیتے، اس کی شہادت نہیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اہل بدعت نے اس لفظ کے سے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کے اوپر موجود ہے، اور اس کا معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ گواہی دیں گے۔ انہوں نے اس کا معنی جو ہے نا گواہ کے طور پہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کے اوپر موجود ہے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ کے اوپر موجود ہوتا ہے، حاضر ناظر ہوتا ہے، واقعہ کے اوپر موجود ہوتا ہے، واقعہ کا مشاہدہ اپنی آنکھ سے کر رہا ہوتا ہے۔ جس وقت وہ مشاہدہ اپنی آنکھ سے کرے گا تبھی تو شہادت دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے کسی واقعہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا نہ ہو اور وہ جو شہادت بھی دے دے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہیں، امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، حاضر ناظر ہیں، امت کے حالات سے واقف ہیں، تبھی تو وہ قیامت کے دن ہماری شہادت دیں گے۔ کیوں؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، مشاہدہ کرے۔ جتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں اتنی دیر تک اس کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس شہید کے لفظ سے انہوں نے یہ سارا استدلال کیا۔ اس کے جواب علماء نے مختلف وجوہ کے ساتھ دیے۔ پہلی بات یہ سمجھے، شہید کا معنی ہر جگہ کے اوپر گواہ نہیں ہوتا۔
شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی، انہوں نے جو قرآن مقدس کا ترجمہ کیا موضع القرآن، اس کے اندر انہوں نے انا ارسلناک شاہدن کا ترجمہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے حق بتانے والا۔ شاہدن کا ترجمہ حق بتانے والا، تو شاہد کا ایک معنی حق بتانے والا بھی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا بھی ہوتا ہے، کلمہ توحید کی تشریح کرنے والا بھی شاہد کا معنی ہوتا ہے۔ شاہد کا ایک معنی نگہباں بھی ہوتا ہے، شاہد کا ایک معنی رقیب بھی ہوتا ہے، شاہد کا ایک معنی محافظ بھی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر قرآن مقدس سے آیات بھی موجود ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا آیت پڑھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جتنی دیر تک میں ان کے اندر موجود تھا اتنی دیر تک تو مجھے پتہ ہے، فلما توفیتنی، جس وقت مجھے اٹھا لیا گیا مجھے پھر نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اس وقت بھی آپ نے شہید کا لفظ جو ہے نا استعمال کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اوپر نگہباں تھا، نگران تھا، محافظ تھا، جب تک میں زندہ تھا ان کے اندر اتنی دیر تک تو میں ان کے اوپر نگران تھا، مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا کیا۔ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اب یہاں پہ شہید کا معنی گواہ نہیں ہے، نگہباں ہے، محافظ ہے۔ جس وقت تو نے مجھے آسمان کے اوپر اٹھا لیا پھر مجھے نہیں پتا۔ تو ہر جگہ کے اوپر شہید کا معنی گواہی دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات اس کا معنی نگہباں ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہی معنی جو ہے نا وہ مراد ہے کہ اللہ نے آپ کو ان کا نگراں بنایا تھا، اور نگرانی تو انہی کی ہوتی ہے نا جو زندگی کے اندر سامنے ہو۔ مراد یہ کہ صحابہ کے اوپر آپ کو نگران جو ہے نا وہ بنایا تھا، آپ صحابہ کے اوپر جو ہے نا وہ نگران تھے۔ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب جو ہے نا یہ بھی دیا ہے کہ یہاں سے مراد۔ دوسری بات انہوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع کے اوپر موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہر جگہ کے اوپر موجود ہے، اسی لیے تو آپ جو ہے نا گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ یہ ان کا استدلال ہی سرے سے باطل، اس لیے کہ یہ کہاں سے آپ نے استدلال کر لیا ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ کے اوپر موجود ہو، گواہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور دیکھے پھر گواہی دے جی۔ یہ استدلال جو ہے نا بالکل غلط ہے۔ کبھی ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس باوثوق ذرائع سے اور معتبر ترین ذرائع سے خبر پہنچی ہوتی ہے، وہ گواہی دیتے ہیں، ان کی گواہی قبول ہوتی ہے، اور قرآن پاک کے اندر اس کے اوپر دلائل بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، زلیخا کے ساتھ جو قصہ ہوا، دروازے تک جب پہنچے، پیچھے سے اس نے قمیض کھینچی، قمیض جو ہے نا وہ پھٹ گئی۔ دروازہ جب آخری دروازے پر پہنچے، آگے عزیز مصر بھی کھڑا ہے جی، وہ بھی دیکھ رہا ہے جی، اس نے ایسا پینترا بدلا نا، کہتی ہے کہ اس بندے کا کہ کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیرے گھر کے اوپر جو نا وہ ڈاکہ ڈالے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا اسی کا کیا دھرا، میرا کوئی قصور نہیں۔ اب عزیز مصر پریشان ہے کہ اس قضیے کا فیصلہ کیسے کیا جائے، کیسے جو نا اس مسئلے کو حل کیا جائے، کون پاک دامن ہے، کس کا قصور ہے، میری بیوی قصوروار ہے یا یوسف کا قصور ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ دیکھو قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے یوسف کو دور کبار ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ زلیخا سچی ہے۔ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے اور یوسف علیہ السلام یہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور جس وقت قمیض کو دیکھا گیا قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، عزیز مصر نے اس وقت کیا کہا تھا؟ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، تمہاری تدبیریں جو ہے نا وہ بڑی سخت ہیں۔ تو اس کو قصوروار جو ہے نا وہ قرار دے دی۔
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو بند کمروں کے اندر اور بند دروازے کر کے یہ سارا عمل جو نا زلیخا کر رہی تھی، وہ شاہد شاہد جو تھا وہ شاہد وہاں پہ موجود تھا جس نے گواہی دی۔ وہاں تو عزیز مصر بھی نہیں تھا، نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی، 2 بندے تھے صرف، حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا، تیسرا تو کوئی بندہ تھا ہی نہ۔ اس کی گواہی کیسے قبول کی گئی؟ قرآن تو کہتا ہے شاہد شاہد من اہلھا۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ بندہ جو واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، ضروری نہیں کہ اسی کی گواہی جو ہے نا قابل قبول ہو، بسا اوقات ان لوگوں کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے جو جن تک خبر باوثوق ذرائع سے پہنچی ہوئی، یا کسی ایسے معتبر طریقے سے وہ اس مسئلے کا حل جو ہے نا وہ پیش کر دیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی خود شہادت دی تھی، جس وقت ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ یہ تیرے پیٹ کے اندر جو ہے یہ ولد الزنا ہے، معاذ اللہ۔ یہودی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی ولد الزنا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کن الفاظ کے اندر بیان کی؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ اور جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ زانیہ نہیں ہوتی، وہ پاک دامن ہوتی۔ قوم والوں نے چھوٹے بچہ جو گود کے اندر تھا، جس کو اللہ نے قوت گویائی دی، شہادت کو قبول کیا کہ نہیں؟ جس وقت الزام لگ رہا ہے اس وقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو موجود ہی نہیں تھے، ان کی شہادت کیسے قبول ہو گئی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شہید کا معنی ہر جگہ کے اوپر گواہ نہیں ہوتا۔ شہید کا معنی حق بتانے والا بھی ہوتا ہے، شہید کا معنی توحید سمجھانے والا بھی ہوتا ہے، شہید کا معنی نگہباں بھی ہوتا ہے، رقیب بھی ہوتا ہے، محافظ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر یہی معنی جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے یہی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آپ کی امت پچھلی امتوں کی گواہی دے گی اور آپ جو ہے نا اس امت کی شہادت جو ہے نا وہ دے گی۔ اس جگہ کے اوپر اگر شہید کا معنی گواہ بھی لیا جائے تو درست ہو سکتا ہے۔ پھر اس شہادت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس شہادت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی آپ کی شہادت جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ آپ کی شہادت صحابہ کے بارے کے اندر تھی کہ جتنی دیر تک میں ان کے اندر رہا، نگہبان رہا، ان کو جانتا تھا، انہوں نے کیا کیا ہے، میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، پچھلوں نے کیا کیا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اور اس کے اوپر دلیل وہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہیں، کچھ لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جی حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے، ان کے وضو کے اعضاء جو ہے نا وہ چمک رہے ہیں، آپ ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے یہ پہچان کر رہے ہیں کہ یہ تو میری امت ہے۔ فرشتے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، آپ نے فرشتوں کو کہا ان کو آگے آنے دو نا، کیوں نہیں آنے دے رہے؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاتا ہوں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی دین کی شکل کو کس طرح جو ہے نا بگاڑ دیا۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس موقع کے اوپر حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہو کے یہ بات کہوں گا فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی نیک صالح پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق کہی تھی کہ اے میرے مولا جب تک میں ان کے اندر موجود تھا، میں ان کا نگہبان تھا، محافظ تھا، میں جانتا تھا انہوں نے کیا کیا، میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کا میرے پاس کوئی علم نہیں۔ تو اگر پیغمبر کے اوپر پیغمبر حاضر ناظر ہو، ہر جگہ کے اوپر موجود ہو تو اس طرح کہتے، پھر تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر ہر جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، یہ لوگوں کا غلط جو ہے نا وہ بنایا ہوا جو ہے نا۔ اور اگر جو ہے نا شہید کا معنی یہاں پہ تم یہی لینا چاہتے ہو، گواہی لینا چاہتے ہو، تو پھر تو اللہ نے یہی لفظ امت کے لیے بھی بولا ہے اور یہی لفظ جو ہے نا نبی کے لیے بھی بولا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا۔
تو پھر تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امت کا درجہ نبی سے بڑھ گیا. کیوں؟ امت جو ہے وہ سارے پچھلی امتوں کی گواہی دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر صرف اور صرف اس امت کی گواہی دے رہے ہیں. امت محمدیہ پچھلی ساری امتوں کی گواہی دے رہے ہیں. کیسے؟ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جس وقت اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کیا آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا؟ جی میرے مولا، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اچھا، میرا پیغام ان تک پہنچا دیا؟ جی پہنچا دیا. قوم سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس میرا پیغمبر بابا نوح آئے تھے، انہوں نے پیغام پہنچایا؟ کون سے بابا نوح؟ ہم تو نہیں جانتے، کوئی نہیں آئے تھے، انہوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا. وہ سیدھا انکار کر دیں. اب قانون تو یہ ہے، جو مدعی ہوتا ہے اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کو کہیں گے آپ کو اپنے اس دعوے کے اوپر گواہ آپ کے پاس ہیں؟ وہ کہیں گے جی گواہ ہیں. جی کون ہے آپ کے پاس گواہ کہ آپ نے جو ہے نا تبلیغ کا کام جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کیا اور ان تک پیغام جو ہے نا وہ پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے امت محمدیہ جو ہے نا میری گواہی دے گی. ٹھیک ہے، جو امت محمدیہ کو پیش کیا جائے. امت محمدیہ اب گواہی دے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اے اللہ تیرا پیغام صحیح جو ہے نا وہ پہنچا دیا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قوم والے، حضرت نوح کی قوم جو ہے نا، یہ بات کہہ کے جھٹلا دیں گے، انکار کریں گے کہ ان کی شہادت کیسے قبول کی جا رہی ہے، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. اب آپ کو میرے اس دعوے کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہر جگہ کے اوپر ضروری نہیں کہ گواہ موجود ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو وہ جو ہے نا تبھی گواہی دے سکتا. اللہ امت محمدیہ کی اس شہادت کو قبول کریں گے، حالانکہ امت محمدیہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے اندر تو نہیں تھی. کیسے ان کی شہادت قبول ہوگی؟ معلوم ہوا ہر جگہ کے اوپر گواہ کا موجود ہونا پھر اس کی شہادت قبول ہوگی. یہ دعویٰ درست نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ان کا اعتراض امت محمدیہ کے اوپر رکھیں گے. ہاں تم بتاؤ نا تم کس طرح گواہی دے رہے ہو؟ دعویٰ ان کی بات تو درست ہے کہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تم نے کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو امت محمدیہ اس وقت یہ بات کہے گی کہ اے اللہ، ہمارے پاس تیرا رسول آیا تھا، اس کے قلب اطہر کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی تھی، اس کتاب کے اندر اے اللہ تو نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ اور جو تبلیغ کا بات جو ہے بیان کی تھی کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. صبح بھی آئے، شام بھی آئے، ان کے اندر بھی آئے، اندھیرے کے اندر بھی آئے، اجالے کے اندر بھی آئے، فردن بھی ان کے پاس جو ہے نا وہ آئے، خلوت اور جلوت کے اندر بھی آئے. لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا. اس کتاب کے اوپر ہم اعتماد اور یقین کرتے ہوئے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں تیری کتاب کے اندر جھوٹ نہیں، تیرا نبی جھوٹ نہیں، تو نے بھی اپنی کتاب کے اندر جھوٹ نہیں بولا. من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کتاب اللہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ نے اس کے اندر جھوٹ نہیں بولا. اللہ کہیں گے بس تمہاری گواہی جو ہے نا وہ تام ہو گئی، تمہاری گواہی جو ہے نا قابل قبول ہو گئی. اور اس قوم کو پھر اللہ رب العزت جہنم کے اندر ڈالنے کا فیصلہ. یہ ہے امت محمدیہ کی ان کے خلاف گواہی کہ پچھلی قوموں میں جو منکرین ہوں گے ان کے خلاف امت محمدیہ گواہ بنے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے گواہ بنے. اگر گواہ ہی معنی مراد لینا ہے تو پھر تو یہ معنی مراد ہوگا. اب اگر تم گواہ مراد لیتے ہو، نبی بھی گواہ ہے، نبی کی امت بھی گواہ ہے، نبی کی شہادت تو صرف اس امت کے لیے ہے اور اس امت کی شہادت پچھلے ساری امتوں کے لیے ہوگی. نبی کا مقام زیادہ بنتا ہے کہ امت کا زیادہ بنتا ہے؟ عقل سے انسان سوچے. ایک وہ بندہ ہے جس نے ایک امت کے بارے میں شہادت دینی ہے، ایک وہ امت ہے جس نے پچھلی ساری امتوں کے لیے شہادت دے دی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا مقام تو زیادہ ہی ہے، لیکن گواہی دینے سے کسی کا مقام جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہوتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر شہید کا معنی گواہ نہیں ہوتا. بعض جگہ پہ رقیب ہوتا ہے، بعض جگہ پہ محافظ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے قیامت کی اس ہولناکی کا تذکرہ کیا. کیفا، اس کیفیت کو تو دیکھو، تم اس حالت کو تو دیکھو. ان کی
ہولناکی کو دیکھو کس طرح ان کے اوپر جو ہے نا وہ حالت ہوگی جس وقت قیامت کا دن ہوگا، اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے ذلت کی، اور سیاہی جو ہے نا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے نا مسلط ہوگی۔ اس وقت کا منظر جو ہے نا وہ دیکھنے والا ہوگا، حالت یہ ہوگی یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، کافر لوگ اور جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی وہ لوگ تمنا کریں گے، یودو اس بات کو پسند کریں گے، یودو اس بات کی خواہش کریں گے، یودو اس بات کی آرزو جو ہے نا وہ دل کے اندر پالیں گے، لو تصفی بہم الارض، کاش وہ زمین کے بالکل برابر کر دیے جاتے، زمین پھٹ جاتی، یہ زمین کے اندر جو ہے نا وہ گھس جاتے، آج ان کا حساب کتاب نہ ہوتا، یہ مٹی کے اندر مٹی جو ہے نا وہ ہو جاتی۔ اور یہ منظر وہ کب کریں گے؟ جس وقت وہ اپنی آنکھوں سے جانوروں کو دیکھیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے قیامت کا دن عدل کا دن ہوگا، قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا۔ دنیا کے اندر جس انسان نے کسی دوسرے انسان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، ہر ظالم کا اس کو بدلہ جو ہے نا اس سے لیا جائے گا، اور مظلوم کو بدلہ جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ صرف انسانوں کو نہیں، اللہ قیامت کے دن جانوروں کو بھی کھڑا کریں گے، جانوروں کو بھی اٹھائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوا ہوگا، ٹانگ ماری ہوئی ہوگی، سر سے ٹکر ماری ہوئی ہوگی، اس بکری سے بھی اللہ رب العزت دوسری بکری کو عدل اور انصاف جو ہے نا وہ دلائیں گے، وہ اس کو ٹکر مارے گی۔ جس نے سینگ مارا ہے اس کو سینگ جو ہے نا مارا جائے گا، جس نے ٹانگ مارا ہے اس کو ٹانگ جو ہے نا وہ ماری جائے گی۔ جس وقت بدلہ لے لیا جائے گا پھر جانوروں کے اوپر موت جو ہے نا وہ طاری کر دی جائے گی، وہ مر جائیں گے اور جو نا مٹی کے اندر مٹی ہو جائیں گے۔ جس وقت کافر لوگ یہ منظر دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ان سے بدلہ تو لے لیا گیا لیکن اب ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی ہے، مٹی کے اندر مٹی ہو گئی ہے، اس وقت کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، آج جہنم کی آگ اور عذاب مجھے سہنا نہ پڑے۔ لیکن یہ موت جانوروں کے اوپر تو ہوگی لیکن انسانوں کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے اندر جائیں گے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے جب اس کی کھال جو ہے، جسم کا چمڑا جو ہے جل جائے گا، اللہ اس کو عذاب کے اندر اور شدت دینے کے لیے اور سختی دینے کے لیے اس کے جسم کے اوپر نیا چمڑا جو ہے نا وہ چڑھا دیں گے، وہ چمڑا جلتا رہے گا، پھر نیا جو ہے نا آتا رہے۔ کلما نضجت علیہم جلودہم، ان کے چمڑے ان کے جسموں کے اوپر جو ہے نا وہ نئے چمڑے جو ہے نا وہ آتے رہیں گے، تبدیل کرتے رہیں گے تاکہ ان کو پھر نئے طریقے سے عذاب سہنا پڑے اپنے جسم کے اوپر، اور ان کو سختی جو ہے نا وہ برداشت کرنی پڑے، موت نہیں آئے گی۔ تو اس وقت جو ہے نا کافر کہے گا لو تصفی بہم الارض، کاش زمین کا میرے اوپر برابر کر دی جائے گی، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے وہ کوئی بھی بات چھپا نہیں سکے گا۔ اگر جو ہے نا اپنے بارے میں جھوٹ بھی بولے گا نا کہ ہم نے شرک نہیں کیا، اللہ پھر بھی ثابت کر دیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا مشرک انسان اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ بھی کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک نہیں کیا، اللہ اس کے منہ کے اوپر مور لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، اس کے منہ کے اوپر مور لگا دی جائے گی، اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ بولیں گے، اور ہاتھوں کو اللہ زبان عطا کر دے گا، ہاتھ اپنے خلاف خود جو ہے نا وہ شہادت دیں گے، اس ہاتھوں سے یہ رشوت لیا کرتا، پاؤں جو ہے نا گواہی دیں گے، ان پاؤں سے چل کر یہ زنا کی طرف جایا کرتا تھا، آنکھ شہادت دے گی یہ جو نا بد نظری کیا کرتا تھا، کان شہادت دیں گے یہ جو ہے نا غلط باتیں جو ہے نا وہ سنا کرتا تھا، زبان کو اللہ کو کے اوپر مور لگا کے جسم کے باقی اعضاء کو قوت گویائی دے دیں گے، وہ اعضاء اس کے خلاف شہادت دیں گے، پر اس کی شہادت اپنے خلاف ہی قبول کر لی جائے گی، جہنم کا ایندھن جو ہے نا وہ بن، بچاؤ کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔